بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر۔ آپ کو ہم مسلسل جو ہے وہ ولاگ بنا کے دکھاتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں تمام ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی اور معاشی استحکام پہ بھی ہے، اور انٹرنیشنل حساب سے بھی اگر کیا جو دوسرے ملکوں میں چل رہا ہے یا کیا سیاست چل رہی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایران اور سعودی عرب کے جو معاہدے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ برسہ برس سے یہ جو ہے چپقلش دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی تھی، اور بالآخر وہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ تقریباً معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس میں سیز فائر بھی ہو گیا، جو دونوں طرف سے جنگ بندی جو کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے ملکوں میں اب سفارت خانے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اتنی بڑی خاص طور پہ مسلم امہ کے لیے خبر ہے، جس میں جو ہے امریکہ بہت پریشان ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ بہرحال اس میں ثالثی کا جو کردار، مین کردار جو ہے وہ چائنا نے ادا کیا ہے، اور چائنا نے ان دونوں ملکوں کو قریب لانے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اب جو ہے وہ مزید جو ہے اس سلسلے میں پیش رفت جاری و ساری ہے۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ خاص طور پہ اناؤنسمنٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات طے پا رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس سلسلے میں پاکستان علماء کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں امن پیدا کرے گا، خاص طور پہ پاکستان میں بھی اس کے جو اثرات آئیں گے ضرور، کیونکہ یہ جو جتنے ہی مڈل ایسٹ کے ملک ہیں وہ بھی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے امریکی شرارتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ اور اب تو کل ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ایران اور متحدہ امارات کے بھی کچھ جو ہے سلسلے جو ہے بن رہے ہیں، اور کچھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو بڑا ایک نیک شگون ہے، خاص طور پہ ہمارے اس خطے میں، کہ یہ جو ہے دونوں معاہدہ ہوا ہے جو کہ برسہ برس سے جو ہے وہ ایک چپقلش چل رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص طور پہ یہ ثالثی کا کردار جو ہے وہ اب تک جو سننے میں آیا ہے وہ امریکہ ہی ادا کرتا ہے۔ آپس میں دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو بیچ میں وہ کود کے جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر کے وہ اپنے کریڈٹ لے جاتا ہے، لیکن اس دفعہ تو کچھ اور ہوا ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ والا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں خاص طور پہ جو ہے وہ چائنا کے صدر صاحب نے جو ہے وہ سعودی عرب کے فرما رواں سے بات کی، اور انہیں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں یہ چیز ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، اس برسہ برس کی چپقلش سے سعودیہ کی معیشت پہ بھی برے اثر پڑے ہیں، اور اب سعودیہ کا جو پچھلے سالوں میں جو حال تھا وہ اب نہیں ہے۔ خاص طور پہ سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیل پہ جی رہا تھا، اور وہ تیل ہی فروخت کرتا تھا، لیکن اب تھوڑی سی رجم چینج ہو رہی ہے۔ اب انہیں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ذرا کوئی ٹورسٹ پوائنٹ بنائیں، اور وہ ٹورسٹ پوائنٹ اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے یہاں بہت سے، خاص طور پہ اگر ہم ایران کا ہی ذکر کرتے ہیں تو ایران ہی جو ہے وہ نہیں آتا۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے سعودیہ میں مقامات ہیں جو کہ ایک خاص طبقہ جو ہے اہل تشیع حضرات کا وہ وہاں نہیں جا پاتا، کیونکہ بہت سے ان کے جو ہے وہ اماموں کی وہاں پہ قبریں ہیں، اور وہاں پہ جنت البقیع بھی ہے جس میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب ان تمام معاہدوں سے یہ پتہ چل رہا ہے، بلکہ کل ہی ایک خبر آئی ہے کہ وہاں کے امام نے ایک باقاعدہ ایک خطبے میں یہ چیز کہی ہے کہ جتنے جو اہل بیت طاہرین کی جو ہے وہ وہاں پہ قبریں ہیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ سعودیہ جو ہے اب یہ اقدامات اٹھا رہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے، اور خاص طور پہ جتنے بھی وہاں پہ ابھی جو عام سی قبریں بنی ہوئی ہیں اماموں کی، ان پہ مزارات کی اجازت دینے کے لیے جو ہے وہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین، اور اب یہ جو ہے آمد و رفت کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سعودیہ کی بھی معیشت مزید بہتر ہوگی، کیونکہ سعودیہ اب خاص طور پہ اپنا صرف اور صرف تیل پر انحصار نہیں کر رہا ہے، کیونکہ رجم چینج ہو رہی ہے، اور بہت سی جگہ جو ہے وہ الیکٹرانک گاڑیاں پوری دنیا میں
انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، بلکہ کچھ ممالک میں آ بھی گئی ہیں، تو وہ اس سلسلے میں اپنے ملک کو اب ایک ٹورسٹ ملک کی حیثیت سے، جیسے کہ امارات ہیں اور دوسرے ممالک ہیں، وہ اس طریقے سے انٹروڈیوس اس کو کرانا چاہ رہے ہے، جس میں سب سے پہلا قدم اس نے ایران سے جنگ بندی اور معاہدوں کے سلسلے میں سٹارٹ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت اچھا اقدام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں خطے میں امن بھی آئے گا اور معیشت بھی بہتر ہوگی، اور اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی مزید امن آئے گا، اور یہاں سے بھی پھر جو ہیں لوگ جو ہے وہ زائرین جو ہیں سعودیہ جائیں گے، اور وہاں ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ زر مبادلہ سعودیہ کا بھی بڑھے گا، اور میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ بہت اچھا چلے گا۔ ناظرین، آپ کو ایسے بھی پتہ ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے، بلکہ 2 سال ہو گئے ہوں گے کہ اس سلسلے میں سعودیہ نے جو ہے اپنے آپ کو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کیا ہے، خاص طور پہ جو ان کے خواتین تھیں وہ باہر نہیں نکلتی تھیں، یا ریسٹورنٹ میں نہیں جاتی تھیں، یا وہاں پہ کچھ اس قسم کے کلبس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جو کہ اب کلبس بن گئے ہیں، اور خواتین کو پہلے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی اب اجازت ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، مطلب یہ دیکھا جائے تو سعودیہ پہلے سے اپنے آپ کو اچھا خاصا چینج کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ وہ اور دوسرے ممالک سے جن سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، وہ تعلقات استوار کرنے کا خواہاں ہیں۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ناظرین، چونکہ پاکستان میں بھی اس سلسلے میں جو ہے خاصے اثرات آئیں گے، اور میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ایران اور سعودیہ معاہدہ ہوا ہے، اور دوسرے ممالک جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کے درمیان بھی امن ہو، اور خاص طور پہ وہاں پہ جتنے مسلمان ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ سکون نصیب ہو، اور جو لوگ ان خطوں میں پریشانی اور لڑائی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو سکون نصیب ہو۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔